درجے کی ذہانت کیا ہوتی ہے کس معاملے میں؟ بالکل ممکن ہے کہ مجھ سے آپ اگر یہ کہیں کہ میں کوئی فلسفے کی چیز پڑھوں اور سمجھوں، میں کوئی تاریخ اور ادب کی چیز پڑھوں اور سمجھوں، تو آپ مجھے ذہین آدمی مان لیں، اور مجھے آپ 2.25 گز کپڑے کی قیمت نکالنے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے کہیں تو بالکل ناکام ہو جاؤ، تو آپ میرے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں گے کہ یہ تو بالکل غبی آدمی۔ اس وجہ سے ذہانت کے کیا معیارات ہیں؟ ذہانت کے معیارات کو قدرت کے نظام میں دیکھنا چاہیے، اور قدرت کے نظام میں اس کا ظہور ہوا ہے، اقبال میں ہوا ہے، غالب میں ہوا ہے، فردوسی میں ہوا ہے، ہمارے ہاں کے بڑے بڑے حکماء میں ہوا ہے، غزالی میں ہوا ہے، ابن تیمیہ میں ہوا ہے، ابن رشد میں ہوا ہے، کانٹ میں ہوا ہے، ہیگل میں ہوا ہے، سقراط میں ہوا ہے، افلاطون میں ہوا ہے۔ ان لوگوں میں سے کس نے ان حقائق کا انکار کیا؟ ابن رشد نے کیا۔ یہ کیا ابن رشد نے انکار نہیں کیا ان حقائق کا، ان کی جو تعبیر کی جاتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر، اس تعبیر میں بعض تعبیرات سے اختلاف کی۔ یہ بات یہ ہے کہ کسی آدمی کا ابن رشد کا یہ ماننا تھا کہ کائنات ازل سے اور ابد تک رہے گی۔ کائنات ازل سے اور ابد تک تو میں بھی کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات خداوندی نے جب کائنات کو وجود بخشا تو ازل ہو گئی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسی کائنات کو ہم ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کریں گے اور جنت ابدی ہوگی تو ابد ہو گئی۔ خدا یہ بھی تو کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی ابدی نہیں ہے، وہ یہ کائنات کیسے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اول و آخر میں ہوں، یعنی اگر کچھ نہ ہو تو میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی چیز ہمیشہ کے لیے رہے گی تو اس کے بعد بھی اسے آخر فانی ہے نا، اپنی ذات میں فانی ہے، وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ ابدی ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ابدیت تو ہو گئی۔ تو بہت سی تعبیرات ایسی ہوتی ہیں کہ جن تعبیرات کو ہم بعض اوقات ایک جملے میں نکال لیتے ہیں، درحال کہ اس طرح نہیں بیان ہوتا۔ جی آپ کا سوال۔ اب دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی ان لوگوں کے سامنے ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کیا تھا، تو آپ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ تسلیم کرنے کی بات آئی ہے، اپنی ذات کی بات آئی ہے، تو نبی عفو درگزر کا معاملہ بھی کرتے ہیں، تو خدا کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ شرک تسلیم کرنا نہیں ہے، شرک کرنے والا تو خدا کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، شرک خدا پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تسلیم کرنا نہ کرنا تو ایک بات کی چیز ہے، شرک کرنے والا اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے خدا تو ہے لیکن خدا نے فلاں کو یہ حیثیت دی ہے، اس وجہ سے یہ سرکشی کا جرم بنتا ہے۔ یہ وہ جان بوجھ کے تو کوئی شرک نہیں کرتا نا، مثلا اگر کسی کو پتا ہے کہ صرف خدا ہی ہے، اسے اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، یہ ولی اللہ ہے، وہ ہے، جس بندے کو پتا ہے کہ یہ صرف خدا ہے اور میں جان بوجھ کے شرک کر رہا ہوں، تو کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ جان بوجھ کے شرک۔ تو اصولی بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ جرم کی سزا اسی وقت ملے گی جب انسان جان بوجھ کر کرے۔ پھر تو شرک کی سزا ملنی نہیں چاہیے گا سر، کیونکہ کوئی جان بوجھ کے شرک نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کے لوگوں نے شرک کیا ہے، جانتے بوجھتے پیغمبروں کا انکار کیا۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں۔ قرآن مجید وہاں یہ کہتا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کفروا بما عرفوا، جس کو پہچان گئے اس کا انکار کر دیا۔ تو انسان صرف اس وجہ سے جرم نہیں کرتا، وہ اپنے تعصبات کی بنیاد پر جرم کرتا ہے، وہ بعض اوقات اپنی انانیت کی بنیاد پر جرم کرتا ہے، وہ بعض اوقات اپنی بات کی پچ میں اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں جرم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جرائم کی بے شمار وجوہ ہیں، جرائم کی نفسیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا ہے اور جانتے بوجھتے نہیں ہوا، اس کو غلطی لگی ہوئی، تو اس کو قرآن نے بیان کر دیا، اصول کے طور پر بیان کر دیا کہ جب کسی انسان کو غلطی لگی ہوئی ہے اور معلوم ہو گیا کہ غلطی لگی ہوئی ہے، اس پر اللہ مؤاخذہ کرنے والا نہیں ہے۔ رامدی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہر نیکی کے پیچھے جنت کا کنسیپٹ آتا ہے کہ ہم یہ نیک کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، تو پھر اخلاقیات کہاں جاتی ہیں؟ اگر مذہب سے اخلاقیات آتی ہیں تو پھر اخلاقی پہلو کی نفی ہو جاتی ہے کہ انسان کسی مسافر کو کھانا کھلاتا ہے یا پانی اس لیے پلاتا ہے کہ مجھے اس سے ثواب ملے گا، کیا اخلاقیات یہاں کمزور نہیں پڑ جاتی اور اخلاقیات کی نفی نہیں ہو جاتی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کرتے، نیکی تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں، نیکی کا شعور رکھتے ہیں، نیکی کا احساس رکھتے ہیں، نیکی کی بنیاد پر ہم اپنے اندر ایک غیر معمولی اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ تمہارے لیے باعث اجر بھی ہو جائے گی، یعنی نیکی اور بدی کو تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہم نے جب انسان کو بنایا تو الہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کے اندر اس کا الہام کر دیا۔ اس لیے نیکی اور تو نیکی کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور برائی برائی کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن اس میں جزا و سزا بھی ہوگی، یہ بالکل ایک بدیہی بات ہے۔ یعنی کیا سارے انسان چوری سے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ اس کی سزا 7 سال ہے؟ یہ وجہ تو نہیں ہے نا، چوری سے ہم نفرت کرتے ہیں، ہمارے اندر اس کے لیے ایک اباء موجود ہے، ہم انسان ہونے کی بنیاد پر اپنے شرف کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے چوری نہیں کرتے۔ لیکن سزا بیان کی جائے گی لازماً کہ اگر کوئی شخص اپنی فطرت کو مست کر کے چوری کا ارتکاب کرے گا تو بہرحال یہ سزا اس کو دی جائے گی۔
تو جزا و سزا کا تصور ہونا ایک اور چیز ہے، اور نیکی کا ہونا ہی اس بنیاد پر، یہ بات تو قرآن مجید نے کہیں نہیں کہی. ساری خواہشیں پوری ہو گئیں، کوئی فکر نہیں رہی، کوئی مسئلہ نہیں رہا، تو پھر وہ شعور کی نشو و نما کیسے ہو پائے گی؟ کیونکہ شعور کی نشو و نما ہی تب ہو پاتی ہے نا جب آپ کو کوئی مسائل درپیش ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے جس خدا نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے یہاں شعور کی نشو و نما کے لیے یہ مواقع پیدا کیے ہیں. جب وہ ایک دوسری دنیا بنائے گا تو وہ آپ کو صرف یہ بتا رہا ہے کہ جن لذتوں کی وجہ سے میری اس دنیا کو چھوڑتے ہو وہ تو تمہیں مل ہی جائیں گی، آؤ اس دنیا میں آباد ہو. دیکھیے اس کے لیے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کے لیے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، خدا تو ایک غیر معمولی سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے. تو غیر معمولی سلامتی جو ہے وہ شعور کی سلامتی بھی ہے، وہ نفسیات کی سلامتی بھی ہے، وہ آپ کے سماجی احساس کی سلامتی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ارتقائی تصورات کی سلامتی. ہم صاحب جو دوزخ ہے صاحب اس میں جو سزا دی جائے گی وہ آگ سے دی جائے گی، نار سے دی جائے گی. اس کی سزا کا ایک پہلو ہے، ایک پہلو یعنی وہ لوگ جو سرکشی اختیار کرتے ہیں، جانتے بوجھتے خدا کے مقابلے میں میرا کھڑے سوال ہوتے یہ ہیں، ہے کہ ان کے لیے. ٹھیک ہے جو جن ہیں جو آگ سے بنے ہیں تو ان پہ دوزخ کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ نہیں، یہ بات یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے لحاظ سے دوزخ ہوگی نا، یعنی وہ برف ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی. اگر جن آگ سے بنے تو ان کے لیے دوزخ برف اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا. دیکھیے بات یہ قرآن کے مخاطب ہم انسان ہیں. تو دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حضرت مسیح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں نا، لیکن ان کی جو ہدایت ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی اس طریقے سے. ہم پیروی کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی ہدایت کی، لیکن اصول میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان پر بھی ایمان لائیں. اس طرح اگر جنات کے رسولوں اور پیغمبروں کو ہم دیکھتے ہوتے تو ہم اجمال میں ان پر ایمان لاتے، لیکن اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ جنت ان کی اور ہماری مشترک ہو جائے گی. ان کی جنت ان کے لحاظ سے ہوگی، ان کی دوزخ ان کے لحاظ سے ہوگی، ہماری جنت ہمارے لحاظ سے ہوگی. یعنی یہ بات تو بالکل ایک بدیہی عقلی بات ہے اور اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک جامع تصور بیان کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ ہر مخلوق کے ساتھ وہ اس کے لحاظ سے معاملہ کرے گا. ہم صاحب اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو سمیٹیں میں چاہوں گا کہ آپ جنت اور دوزخ کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ہمارے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جس کی طرف ہم گفتگو میں اشارہ نہ کر سکے ہوں. میں تو ایک ہی بات یہ کہوں گا کہ انسان اگر اپنی فطرت کو آواز دے اور فطرت کی آواز سنے تو اس کا آخری نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت اور خدا کی ابدی جنت اور خدا کی ابدی بہشت کے شوق میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ اس کے لیے نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ناظرین آج ہم نے جنت اور دوزخ کے موضوع پر اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین ہونے والی دلچسپ گفتگو مکمل کی. اس گفتگو کے بعد ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جنت اور دوزخ میں جزا اور سزا کے حوالے سے ہمیں اسلامی تعلیمات میں صرف اشارے ملتے ہیں. ان کی ایگزیکٹ ڈگری کا تصور شاید اس دنیا میں ہمارے لیے ممکن نہیں. چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی. ناظرین کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنت کی تلاش میں اس دنیا کو دوزخ مت بنائیں. ہاں مگر دوزخ کے خوف سے اس دنیا کو جنت بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے.